صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي واختر لي او كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر دعا آپ کے سامنے نقل کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے جو مناسب ہے، جو اصلاح ہے، جو بہتر ہے وہ پسند کیجیے اور میرے لیے اس میں خیر رکھ دیجیے. یہ ہے استخارہ. استخارے کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر چاہنا، اللہ سے بھلائی مانگنا. لفظ خیر کو ایک اور باب میں لے جاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے استخارہ. اس کے معنی آتے ہیں خیر چاہنا، خیر طلب کرنا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی معاملہ درپیش ہو اور اس میں وہ متردد ہو، پریشان ہو، یا اس معاملے میں وہ چاہتا ہو کہ اسے خیر ہی خیر ملے، تو ایسی صورتوں کے اندر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اسی کا نام ہے استخارہ. دنیا میں انسان کو بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں دین سکھایا ہے وہاں دنیا بھی سکھائی. جہاں دین کا خیر اللہ نے ہم کو دیا، اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے، وہیں پر دینی خیر کا بھی اہتمام کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ دنیاوی خیر کیسے حاصل کریں. دیکھیے دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر انسان جیتا ہے تو مختلف حالات اس پر پیش آتے ہیں، مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں. ایسی صورت کے اندر وہ کبھی متردد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ تجارت میں کروں کہ نہ کروں، فلاں جگہ میں شادی کروں کہ نہ کروں، فلاں مسئلے کو میں اختیار کروں یا نہ کروں، فلاں جگہ میں دکان کھولوں یا نہ کھولوں، وغیرہ وغیرہ بے شمار مسائل ہیں. جاب والوں کو مسئلہ پیش آتا ہے کہ کمپنی یہ بھی ہے میرے لیے، کمپنی وہ بھی ہے، جاب کہاں پر کروں، کسے میں ریسپانس کروں، اس کمپنی میں جا کر کام کروں یا اس کمپنی میں کام کروں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تو کون سی تجارت کروں، کپڑے کی تجارت کروں کہ جوتوں کی تجارت کروں، چاول کی تجارت کروں یا کسی اور چیز کی تجارت کروں. لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر مختلف حالات پیش آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں اس سلسلے میں بھی ہدایت دی کہ دنیا کے معاملوں کو تم کیسے حل کرو، دینی مسائل کو تم کیسے حل کرو. دنیا اور دین دونوں کی چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اور بتایا. جب ایسی صورتحال پیش آئے تو ایک کام تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں سے مشورہ کرو، تجارت والوں سے تجارت کے سلسلے میں مشورہ کیا جائے اور تعلیم کے سلسلے میں اہل علم سے مشورہ کیا جائے، صنعت و حرفت کے بارے میں
پیشہ ور لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ اس طرح دنیا کے مختلف کاموں پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا یہ بھی ایک اہم کام ہوتا ہے۔ لیکن جن سے بھی ہم مشورہ کریں گے وہ بہرحال ہم جیسے انسان ہوں گے اور ان کو بھی تردد پیش آئے گا، اور ان کی بات بھی کوئی قطعی اور آخری اور حتمی نہیں ہو سکتی۔ تو مشورہ وغیرہ کر لینے کے بعد، اپنی تحقیق کو مکمل کر لینے کے بعد، انسان کو پھر یہ سوچنا ہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، یہ لوگ بھی انسان ہیں، یہ ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، یہ بیرسٹر بھی انسان ہیں، یہ انجینئرز بھی انسان ہیں، یہ پروفیسرز بھی انسان ہیں، مختلف مسائل کے جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی بہرحال مجھ جیسے انسان ہیں، اس لیے ان کی بات آخری اور قطعی تو نہیں ہو سکتی۔ آخری اور قطعی بات کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اس کی جانب سے ہو سکتی ہے جو مجھ کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام کے تمام جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ مجھے اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جو قدرت بھی بہت بڑی رکھتا ہے، علم بھی اس کا سب سے زیادہ ہے، اور ایسا علم جس کے اندر کوئی نقص نہیں، ایسا علم جس کے اندر جہالت کا کوئی گزر نہیں، ایسا علم جو بالکل پرفیکٹ اور حتمی اور آخری اور قطعی ہے۔ وہاں سے جو بات مجھ کو ملے گی وہ آخری ہوگی، وہ قطعی ہوگی۔ اب یہاں پر آ کر استخارہ ہوتا ہے۔ پہلے ہو گیا استشارہ یعنی مشورہ، مشورے کے بعد ہے استخارہ کہ اللہ سے اب مشورہ کرو، اللہ سے خیر کو مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار۔ جس آدمی نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورے سے چلتا ہو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ یہ دو جملے فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ سے استخارہ کرتا ہے اپنے معاملات میں، اپنے حالات میں، اپنے مسائل میں، اپنے حوادث میں، اپنی پریشانیوں میں، وہ آدمی کبھی خائب اور خاسر نہیں، وہ آدمی کبھی ناکام نہیں، ضرور اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اور جو آدمی مشورے کے ساتھ چلتا ہو، جو بھی بات ہو لوگوں سے مشورہ کرتا ہو، اہل علم سے مشورہ، اہل دین سے مشورہ، اہل مہارت سے مشورہ، تو ایسا آدمی جب ان سے مشورہ کر کر کام کرے گا تو اس کو شرمندگی کبھی نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ ٹھیک راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخارے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث بہت سارے صحابہ سے بروی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارے کی تعلیم دیتے تھے اس طریقے پر جیسے کہ کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کریم کی صورتیں جیسے سکھاتے تھے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اس پر بڑی توجہ دی جاتی تھی، ایک ایک لفظ کر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو سکھاتے تھے اور بتاتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس طرح سورت سکھاتے تھے قرآن کریم کی، اسی طرح ہم کو دعائے استخارے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ دعا سکھاتے تھے، استخارے کی دعا ایسا پڑھو، معلوم ہوا کہ بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ ایک صحابی نہیں، تقریباً ایسی ہی روایت 10 صحابہ کرام سے بروی ہے۔ حضرت جابر سے، حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے، اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں۔ 10 صحابہ کرام سے کم از کم یہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو استخارے کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ بھی بعض روایتوں میں آیا اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے
جب بھی تم میں سے کسی آدمی کو کوئی پریشانی پیش آ جائے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، تو اس پریشانی کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، 2 رکعت پڑھنا اور پھر دعائے استخارہ پڑھنا۔ دعائے استخارہ کچھ لمبی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی معاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی معاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بی۔ یہ پوری دعا ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اصول کر لے، ہم اس کو لکھ کے دے دیں گے، اور یہ دعا پڑھیں اور اپنے دل میں اس کو اچھی طرح محفوظ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو اس طرح یہ دعا کی تلقین کرتے تھے اور سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بڑی اہمیت ہے اس کی، اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھاتے اس طرح جیسے قرآن کریم کی صورت کی تعلیم دیتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ بڑی اہمیت کی حامل دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ اس کے دنیاوی معاملات کے لیے بھی بہت کارگر ہے، اخروی معاملات کے لیے بھی کارگر ہے، اس لیے اس دعا کا بہت اہتمام کیا جائے۔ یہ پوری دعا ہے، دعا کا ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے، کتنا پیارا ہے اس دعا کا ترجمہ اور کتنی پیاری ہے دعا۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ ایسی دعا تو سوائے نبی کے کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتا، ایسی پیاری دعا، ایسی اہم ترین دعا سوائے نبی کے کون ہے جو اس کی تعلیم دے دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، کیا دعا؟ یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، میں آپ سے خیر چاہتا ہوں، آپ کے فضل سے، آپ کا فضل کا حوالہ دے کر میں آپ سے خیر کی تمنا کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اور اللہ سے کیوں دعا کرتے ہیں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اس لیے کہ اللہ آپ قدرت والے ہیں اور میں بے طاقت ہوں، عاجز بندہ ہوں، اور آپ علم والے ہیں اور میں بے علم و جاہل ہوں۔ دیکھو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس میں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کے علم و جلالت کا بیان ہو رہا ہے، اپنی عاجزی کا، اپنی درماندگی کا، اپنی غلامی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور کہے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں۔ انک تقدر، آپ قدرت والے ہیں، ولا اقدر، اور میں کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، میں عاجز ہوں، درماندہ ہوں، غلام ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں۔ وہ تعلم، اور آپ تو بڑے علم والے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، دلوں کے رازوں کو بھی آپ جانتے ہیں، اور آپ عالم الغیب ہیں اور آپ عالم الشہادہ ہیں، جو نظر آ رہا ہے ہم کو وہ بھی آپ جانتے ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل و پوشیدہ آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بلا شک و شبہ آپ علام الغیوب ہیں، سارے غیبوں کے جاننے والے۔ ہمارے سامنے تو بہت ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، جنت کو ہم نہیں دیکھ رہے، دوزخ کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، یہاں اور کیا کیا کون سی مخلوق بیٹھی ہے ہماری نظروں سے اوجھل و پوشیدہ ہے،
آگے کیا ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، شام میں کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم ہے، بلکہ 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ ہم عاجز و درماندہ بندے ہیں، ہمارے علم کے اندر بڑا نقصان ہے، لیکن آپ تو اللہ علام الغیوب ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا واسطہ دے کر اور اللہ کی علمی جلالت کا حوالہ دے کر اور اپنی عاجزی اور درماندگی اور اپنی غلامی کا مظاہرہ کر کے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں اس لیے آپ سے خیر چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ قدرت والے ہیں میں قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ یہ معاملہ، اب جو بھی ہمارے ذہن میں ہے معاملہ جس میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، تردد ہو رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، جب ھذا الامر کا لفظ آئے تو اپنا جو مسئلہ ہے وہ ذہن میں لائے۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے اس کے اندر میرے لیے خیر ہے، میرے لیے عافیت ہے، میرے لیے بھلائی ہے، میرے دنیاوی اعتبار سے بھی اور عاقبت اور اخروی اعتبار سے بھی، تو ایسی صورت میں آپ یہ خیر میرے لیے مقدر کر دیجئے، میرے لیے اس کو آپ پسند کر لیجئے اور اس کے اندر برکت عطا کر دیجئے۔ اگر اس میں خیر ہے میرے لیے مقدر کر دے، ایسے اسباب بنا دیجئے، ایسے حالات بنا دیجئے کہ وہ خیر مجھ کو مل جائے، وہ معاملہ میرا مجھ کو حاصل ہو جائے، وہ میری تجارت بن جائے، وہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اس طرح آپ میرے لیے اس مسئلے کو حل کر دیجئے اور اس کے اندر خیر رکھ دیجئے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اے اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خاص معاملہ میرے لیے بھلائی والا نہیں ہے، اس کے اندر میرے لیے کوئی شر ہے، اس کے اندر میرے لیے اچھائی موجود نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، اس کے اندر اچھائی ہے کہ برائی ہے، اچھائی ہے تو مقدر کر دینا، اگر اس میں کوئی شر ہے برائی ہے تو اے اللہ دنیاوی اعتبار سے برائی ہے تو بھی اور آخرت کے اعتبار سے برائی ہے تو بھی، دونوں صورتوں کے اندر اس کو میرے سے پھیر دیجئے اور مجھ کو اس سے پھیر دیجئے۔ پھیر دیجئے مطلب وہ معاملہ میرے سے ہٹا دیجئے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دیجئے اور میرے سے اس معاملے کو ختم کر دیجئے، اور جہاں میرے لیے خیر ہے وہ خیر میرے لیے مقدر کر دیجئے۔ کیا پیاری دعا ہے، جچے تلے الفاظ کے اندر اللہ کی قدرت کا بیان، اللہ کی جلالت و عظمت کا بیان، اپنی عاجزی و درماندگی کا بیان، اپنی غلامی و پستی کا اظہار، اور پھر اللہ سے دعا، خیر ہے تو اللہ مقدر کر دیجئے اور شر ہے تو مجھ کو اس سے دور کر دیجئے اور اس کو میرے سے دور کر دیجئے۔ یہاں پر 2 لفظ فرمائے، اگر یہ خیر ہے معاملہ تو میرے لیے مقدر کر دینا۔ علماء لکھتے ہیں مقدر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے حق میں اس کا فیصلہ کر دیجئے کہ وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، اور اس کے جو اسباب ہو وہ اسباب پیدا کر دیجئے، اس لیے کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب بھی خود پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تجارت ہونا ہے، خیر ہے، اے اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دے، تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیجئے اور اس کے اسباب بھی بنا دیجئے کہ وہ چیز مجھ کو حاصل ہو جائے، میرے سے چھوٹ نہ پائے۔ جو بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب میرے لیے جمع فرما دیجئے۔ اور فرمایا اگر اس میں شر ہے تو دنیاوی اعتبار سے شر یا اخروی اعتبار سے شر، تو اس کو میرے سے دور کر دینا اور اسے میرے سے دور کر دینا۔ 2 لفظ، فاصرف عنی، میرے سے دور کر دیجئے اس کو، واصرفنی عنہ، اور مجھے بھی دور کر دیجئے اس سے۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے
کہ آدمی کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ چیز مجھے ملنا چاہیے، اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے۔ اب استخارہ کرتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ خیر ہے تو میرے لیے مقدر کر، اور خیر نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ اب یہاں دو لفظ فرمائے، اس کو میرے سے پھیر دینا، مجھے اس سے پھیر دینا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات جیسے میں نے کہا کہ دل کسی چیز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ چیز تو پھر گئی لیکن اس کا دل نہ پھرا تو وہ چیز تو اس سے دور ہو گئی دعا کرنے کے نتیجے میں، لیکن اس کا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے، تو اٹکا ہوا ہونے کی وجہ سے بیچارہ پریشان رہے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک نوجوان ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، فلاں لڑکی سے میری شادی ہو، اب وہ دعا کرتا ہے اور حقیقت میں اس جگہ اس کی شادی ہونا شر ہو، لیکن اس کا دل اس لڑکی میں اٹکا ہوا ہے کہ میری شادی وہاں ہو، میری شادی وہاں ہو۔ اب دعا کر رہا ہے تو اس دعا میں دو لفظ اس لیے فرمائے کہ اللہ اسے میرے سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اس کو میرے سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے۔ دونوں پھر جائیں گے تو قصہ اچھا رہے گا، اور اگر ایک پھر گیا دوسرے کا دل نہیں پھرا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ چیز تو اسے نہ ملے گی لیکن یہ دن رات پریشان رہے گا، دل اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ اب سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کتنی باتوں کی رعایت ہے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، چونکہ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کو میرے سے پھیر دینا اور مجھے اس سے پھیر دینا، اس کا دل میرے سے پھر جائے، میرا دل اس سے پھر جائے، اور ہمارا دل صاف ہو کر کسی اور جگہ سے ہماری تقدیر بن جائے۔ یہ ہے دعا، اس لیے ہر موقع پر یہ دعا کر لینا چاہیے۔ اس دعا کی تعلیم کا خلاصہ پہلے سمجھ لیں کیا ہے۔ دین اسلام ایسا دین ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہمیشہ جڑا رہے، ہر موقع پر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ اسی لیے اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، مختلف کام کاج کرتے ہوئے دعاؤں کی تعلیم دی گئی۔ کھڑے ہونے پر دعا، بیٹھنے پر دعا، چلتے ہوئے دعا، کسی سے بات چیت کرتے ہوئے، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، کہیں سلام کا طریقہ، ایسے ہی کھانے پینے کے وقت کی دعائیں، سونے کے وقت کی دعائیں، اٹھنے کے وقت کی دعائیں، اور مختلف جو ہے دعائیں تلقین کی گئی۔ روزانہ پیش آنے والے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کے موقع پر اللہ کا بندہ اللہ سے رجوع کیا کرے اور اللہ سے دعا مانگا کرے۔ کپڑے پہنتے ہوئے بھی اللہ کو نہ بھولے، سوتے ہوئے بھی اللہ کو نہ بھولے، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو نہ بھولے، کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کو نہ بھولے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے اور اس کے منہ پر اللہ 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 آتا رہے۔ اس کے لیے دعاؤں کی تعلیم دے دی گئی، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو خالی اسباب کی طرف نگاہ نہ کرو، اسباب کے بجائے خالق اسباب کی طرف رجوع کرو۔ اسباب کا بنانے والا وہ ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اسباب کو مؤثر بنانے والا وہ ہے، وہی اللہ چاہے اسباب کام کریں گے اور ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر وہ نہ چاہے اسباب تم ہزار اختیار کر لو لیکن اس کے باوجود تمہارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی تمہیں کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی تردد والا معاملہ پیش آئے، کوئی نئی تجارت تم شروع کرنا چاہتے ہو، کوئی نیا مسئلہ تمہارے سامنے درپیش ہو، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، بیٹی کی شادی کا مسئلہ، بیٹے کی شادی کا مسئلہ، یا کوئی تعلیم کا مسئلہ، یا کوئی تعلم کا مسئلہ، یا کوئی اور دنیاوی امور و معاملات، یا اسی طرح دینی معاملات میں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ان کے اندر بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے مشورہ کرنے کی اللہ سے، ایسے ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا ہم احدکم الامر
جب تم میں سے کسی بھی آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب بھی کوئی پریشانی کی بات پیش آئے، اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے جو ابھی آپ کو بتائی گئی۔ یہ دعا پڑھیں گے 2 رکعت پڑھ کر یا بغیر 2 رکعت کے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لے، یہ کامل استخارہ ہے۔ 2 رکعت پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ اور بعض روایتوں کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے، صرف دعا کا ذکر ہے۔ اسی علماء کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھے بغیر بھی استخارہ ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے، رات میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو سنتے ہیں کہ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے، یہ اس لیے کہتے ہیں علماء کہ یکسوئی رہے دماغ میں۔ بعض لوگوں کو یکسوئی نہیں رہتی، ان کا دماغ ہر وقت گشت کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کا مسئلہ کبھی ادھر کا مسئلہ۔ تو دعا پڑھنے کے بعد دل میں کون سی بات پختگی کے ساتھ میں آ رہی ہے، اس کا علم حاصل کرنے میں معین بنے گی، مددگار بنے گی اس کی نیند اور سو جانا۔ اسے سو کر اٹھو، دل میں جو آئے اس پر عمل کرو، یہ کہتے ہیں۔ باقی سونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اکابر ہیں بیٹھے بیٹھے مشورہ کر لیتے، بات چیت کرتے کرتے اللہ سے مشورہ کر لیتے ہیں، استخارہ کر لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ پیش آیا، آنکھ بند کر لی، اللہ سے دل میں دعا کر لی، اور پھر اس کے بعد میں آنکھ کھول کر کام اپنا شروع کر ڈالا، اس لیے کہ ان کا دماغ یکسو ہوتا ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے، دن میں کریں مشورہ اللہ سے، یا رات میں کریں استخارہ، یا کسی اور موقع پر کرے، بس یہ دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کے اوپر غور کرے کہ دل میں کون سی بات پختگی کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ جو بات پختگی کے ساتھ میں آتی ہے اسی کے اوپر عمل کر لیا جائے، اسی کا نام ہے دراصل استخارہ۔ استخارے کی دعا تو میں نے آپ کو بتائی، اور اب یہ بتا رہا تھا کہ دعائے استخارہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ بندے مومن ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ توحید کا درس ہے اس میں۔ اسباب سے نگاہ کو اٹھاؤ، مسبب الاسباب پر نگاہ ڈالو۔ تمام اسباب مسبب الاسباب کے تابع ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہارا کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ میرے لیے جس میں خیر ہے، جس کے اندر عافیت ہے، جس کے اندر میری راحت ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، وہ میرے لیے مقدر کر دیجئے، اور جس کے اندر میرے لیے شر ہے اس کو میرے سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہے وہ چیز میرے لیے مقدر فرما دیجئے۔ یہ اس لیے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتے کرتے اللہ والا بندہ بن جائے۔ مومن کی یہی شان ہے، وہ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار۔ دعا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ وہ بندے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کب یاد رکھتے ہیں؟ کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور وہ زمین و آسمان کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے، اور وہ اپنی زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا فرمائی، اس کے اندر تو بڑی عبرتیں ہیں، زمین میں عبرت، آسمان میں عبرت، چاند سورج میں عبرت، انسان میں عبرت، انسان کے اعمال میں عبرت، ہر چیز کے اندر عبرت کے نمونے موجود ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہا کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہی درس ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ دعا یاد کر لیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس آئیں، وہ ہم دے دیں گے، یاد کرنے کی کوشش کرے، اور موقع آئے، اور ہر ایک کو موقع آتا ہے۔ کون ایسا آدمی ہے جسے موقع نہیں پیش آتا؟ کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، بلکہ دن رات موقع آتے ہی رہتے ہیں۔ اور حدیث میں نے شروع میں عرض کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، اللہ کے نبی اللہ سے استخارہ کرتے اور دعا مانگتے، اللہم خر لی واختر لی۔ یہ چھوٹا استخارہ ہے،
وہ بڑی دعا ہے استخارے کی. یہ دعا تو ابھی یاد ہو جائے گی آپ کو. اللہم خرلی واخترلی، یاد کر لیجئے، زبان پہ لوٹا لیجئے، ابھی یاد ہو جائے گی. صرف 2 جملے ہیں اس کے اندر. اللہم تو سب کو یاد ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے خر لی، دوسرا جملہ ہے واختر لی. اتنا چھوٹا جملہ، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے لیے وہ چیز پسند کر لیجئے جو میرے لیے بہتر ہے، اور اس کے اندر میرے لیے خیر مقدر کر دیجئے. یہ چھوٹا استخارہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس وقت میں دعا پڑھ لے، اور دعا پڑھنے کا نتیجہ ہوگا اللہ ہمارے لیے خیر کو مقدر کریں گے، شر کو دور کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.